السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، صحیحین کی روایت ہے، حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقطہ کے متعلق پوچھا۔ عزیزان من، لقطہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو کہیں رستے سے ملی ہو اسے کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہتھیلی اور اس کے بندھن کی خوب جانچ کر لو، یعنی اس کی ساخت کیسی ہے، کیسے اوپر سے بندھی ہوئی ہے، کوئی بھی ایسی چیز۔ پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو، اس عرصہ میں اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دو، ورنہ پھر وہ چیز تمہاری ہے۔ سائل نے پوچھا، اور گمشدہ بکری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیے کی ہے؟ سائل نے پوچھا، اور گمشدہ اونٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اسے سیراب رکھنے والی چیز ہے اور اس کا گھر ہے، پانی پر بھی وہ جا سکتا ہے اور درخت کے پتے بھی کھا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مجھ کو ایک تھیلی مل گئی تھی جس میں 100 دینار تھے۔ میں اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہ۔ میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا اور پھر حاضر ہوا کہ مالک ابھی تک نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 سال تک اور اعلان کر۔ میں نے 1 سال تک اس کا پھر اعلان کیا اور حاضر خدمت ہوا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 سال تک اور اعلان کر۔ میں نے پھر 1 سال تک اعلان کیا اور جب چوتھی مرتبہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رقم کے عدد، تھیلی کا بندھن اور اس کی ساخت کو خیال میں رکھ۔ اگر اس کا مالک مل جائے تو اسے دے دینا، ورنہ اپنی ضروریات میں خرچ کر۔ عزیزان من، عموماً ہماری سوچ ایسی بن گئی کہ راستے میں گری پڑی چیز جسے مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام آ گیا، حالانکہ ہرگز یہ نہیں ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں ایسا مال اول تو اسے اٹھانا نہیں چاہیے، اگر اٹھا لیا تو اس کے بارے میں بہت فکر مند ہو کہ اس کے مالک تک اسے پہنچانے کی فکر کرے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ عزیزان من، سفر حج میں چونکہ ہم دوسرے ملک میں ہیں، ہمیں زبان بھی ہماری نہیں، باقی حالات بھی موافق نہیں ہوتے، تو وہاں پہ اور قوانین، دنیاوی قوانین بھی بہت سخت ہیں۔ تو ایسی صورت میں کسی کی گری پڑی چیز اٹھانے سے گریز کیا جائے۔ اگر اس چیز کے آس پاس کوئی سیکیورٹی فورسز والا بندہ موجود ہے تو اس کو بتا دیا جائے کہ یہ چیز پڑی ہوئی ہے، اٹھائے بغیر۔ وہ اٹھاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس سے بچ جائیں تو یہی بہتر ہے۔ عزیزان من، خصوصاً بالخصوص مسجد الحرام میں، مسجد نبوی شریف میں جگہ جگہ پہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور آپ کی ہر وقت نگرانی کی جا رہی ہے۔ ایسی صورت میں کہ آپ نے ایسی کوئی چیز اٹھا لی تو آپ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں، اور سب سے بڑا تو اللہ ہر وقت ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر کے اوپر کالا سیاہ کیڑا، اس کی ایک ایک آرٹ سے وہ واقف ہے۔ عزیزو، سانپ اگر انسان کو کاٹ لے تو وہ صرف انسان کی جان لے گا،
دوسرے کا مال سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ یہ ایمان کے سلب کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو عزیزو، دوسرے کے مال سے بچو۔ یہاں اپنے وطن میں، اپنے مکان، دکان، محلے میں، نوکری، کاروبار پہ، اور پھر جب سفر حج پہ جاؤ یا عمرہ پہ جاؤ تو عزیزو دوسرے کے مال سے بچو، دوسرے کے مال سے بچو، اور اللہ جل شانہ سے خالص مال مانگو، اپنی حاجتوں کے اس کے سامنے رکھو۔ وہ بے شک سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ وہ بندوں کو کہتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب میرے در کے منگتے ہو، اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو۔ تو فقیروں کو چاہیے کہ اس مالک کے در کے سوالی بنے جو ایک رنگ میں ہے، جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہے۔ مخلوق کا مال کھانے سے گریز کیا جائے اور خالق کی طرف ہر طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے مال کو کھانے سے، دوسروں کے مال کو بغیر اجازت کے استعمال کرنے سے، استفادہ کرنے سے اللہ جل شانہ محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔